آج ہم مالی استحکام پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک بڑا مقصد جیسے گھر خریدنا، اس کے لیے رقم کیسے جمع کی جائے اس پر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، مالی استحکام، کمائی، بچت اور بجٹ کا لائحہ عمل، وہ پیسے کی اہمیت، بجٹ بنانے، بچت کرنے اور آن لائن کمائی کے عملی طریقوں پر بات کرتا ہے۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے کچھ قابل عمل حکمت عملی نکالی جائے، خاص طور پر 360 دنوں میں گھر کے ڈاؤن پیمنٹ کا ہدف کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ پیسے کی اہمیت صرف چیزیں خریدنے تک نہیں ہے۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اصل قدر تو استحکام لانے میں ہے، تحفظ فراہم کرنے میں ہے، مواقع پیدا کرنے میں ہے۔ مطلب بنیادی ضروریات پوری ہوں، کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ سنبھل سکیں اور مالی دباؤ کے بغیر فیصلے کر سکیں، یہ آزادی۔ اچھا، تو آئیے اس 360 دن والے منصوبے کو ذرا کھولتے ہیں۔ فرض کریں ایک 30 لاکھ کا گھر ہے، اس کے لیے 20% ڈاؤن پیمنٹ چاہیے، یعنی 6 لاکھ روپے۔ اس کا مطلب ہوا کہ روزانہ تقریباً 1670 روپے بچانے ہوں گے۔ یہ سننے میں تو کافی زیادہ لگتا ہے، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، لیکن آسان نہیں۔ اس کے لیے سخت نظم و ضبط چاہیے اور مستقل مزاجی، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنی مالی حالت کا بالکل ایمانداری سے جائزہ لیا جائے۔ آمدنی کتنی ہے، خرچ کہاں ہو رہا ہے، یہیں سے پتہ چلے گا کہ بچت کی گنجائش کہاں ہے۔ جیسے غیر ضروری اخراجات، باہر کھانا، فضول کی سبسکرپشنز یا ہر جگہ ٹیکسی لینا، ذرائع ان چیزوں پر کافی زور دیتے ہیں۔ بالکل، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمی لانا بہت ضروری ہے، اور اپنے اخراجات کو ٹریک کرنا، چاہے کسی ایپ سے کریں یا بس ایک نوٹ بک میں لکھ لیں، پتہ تو چلے پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ گھر پر کھانا پکانا شروع کرنا، اور خاص طور پر وہ جو زیادہ سود والے قرض ہوتے ہیں نا، جیسے کریڈٹ کارڈ، ان سے بچنا، یہ بہت اہم ہے۔ اور ذرائع میں ایک ہنگامی فنڈ کا بھی ذکر ہے، چھوٹا سا ہی صحیح۔ جی ہاں، بالکل، ایک چھوٹا ایمرجنسی فنڈ الگ رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی اچانک خرچ آ جائے تو آپ کا جو اصل بچت کا منصوبہ ہے وہ متاثر نہ ہو، وہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف بچت سے، خاص طور پر 360 دن میں 6 لاکھ، یہ شاید مشکل ہو۔ ذرائع آمدنی بڑھانے پر بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں، ہے نا؟ اور آج کل تو آن لائن کمانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جی بالکل، ذرائع اس پر کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کئی حقیقی آپشنز موجود ہیں، جیسے اگر آپ لکھ سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں یا پروگرامنگ جانتے ہیں تو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں، جیسے اپ ورک، فائیور، وہاں سے کام مل سکتا ہے۔ پھر ای کامرس ہے، مطلب امیزون یا فلپکارٹ جیسی سائٹس پر اپنی چیزیں بیچنا۔ اچھا، اور وہ جو مواد تخلیق کرنا ہوتا ہے، جیسے یوٹیوب ویڈیوز بنانا یا بلاگ لکھنا، کیا یہ بھی ایک قابل عمل راستہ ہے؟ ہاں، ذرائع اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ساتھ میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، آن لائن کورسز پڑھانا ہے یا ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے جو ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر طریقوں میں، خاص طور پر شروع میں، وقت اور محنت لگتی ہے۔ یہ کوئی کیا کہتے ہیں جلدی امیر بننے والی اسکیم نہیں ہے، مستقل کوشش چاہیے۔ تو مطلب یہ صرف آئیڈیاز نہیں ہے، بلکہ اس 360 دن کے منصوبے میں کامیابی کے لیے ذرائع کے مطابق روزانہ کچھ گھنٹے دینے ہوں گے، شاید 3 سے 4 گھنٹے اس اضافی کام کے لیے۔ بالکل، یہی اصل نقطہ ہے۔ وہ جو 360 دن کا ایکشن پلان ہے نا، اس میں مستقل مزاجی لازمی ہے، روزانہ وقت نکالنا اور کوشش کرنا کہ زیادہ معاوضے والے کام ملیں، اور پھر جو کمائی ہو اس کا بھی ایک بڑا حصہ، ذرائع تو کہتے ہیں کم از کم 30 سے 40% سیدھا بچت میں جائے۔ اور اس بچت کو بھی بس رکھنا نہیں ہے، بلکہ مختصر مدت کی محفوظ سرمایہ کاری میں لگانا ہے، جیسے بینک میں ریکرنگ ڈپازٹ ہو گیا یا کم خطرے والے میوچل فنڈز، تاکہ مہنگائی سے پیسے کی قدر کم نہ ہو اور تھوڑا بہت اضافہ بھی ہو۔ اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے تاکہ زیادہ کما سکیں۔ جی بالکل، جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی یا ویب ڈیولپمنٹ، اس سے آپ کی مانگ بڑھے گی۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو پیسے کی اہمیت سمجھنی ہے، پھر ایک واضح منصوبہ بنانا ہے، جیسے یہ 360 دن کا ہدف،
پھر بچت کی عملی عادتیں اپنانی ہیں، اور ساتھ ساتھ آمدنی بڑھانے کے لیے جو حقیقی آن لائن مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ سب منصوبہ بندی، نظم و ضبط اور جو وسائل ہیں ان کے صحیح استعمال کا کھیل ہے۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے جو ذرائع براہ راست تو نہیں پوچھتے لیکن سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جب یہ ابتدائی ہدف حاصل ہو جائے، جیسے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ جمع ہو گئی، تو اس کے بعد کیا؟ یہ جو 360 دن کی مشق کے دوران مہارتیں سیکھیں، بجٹ بنانا، اضافی آمدنی پیدا کرنا، نظم و ضبط، یہ مستقبل میں طویل مدتی مالی ترقی اور استحکام کی بنیاد کیسے بن سکتی ہیں؟ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس مختصر مدتی کوشش کو پائیدار مالی آزادی کی طرف پہلا قدم کیسے بنایا جائے۔